اب یہ مسئلہ ہے کہ جی سماع الاموات، سماع المیت، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے؟ آئے مطلب سننے تو دو قسم کے اموات ہیں، ایک سماع ہے، ایک سماع الانبیاء ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اگر ہے کسی کا اختلاف تو وہ ٹٹو ہے بس، اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے، اختلاف کون نہیں کرتا ہے، اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اختلاف قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سماع میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے صحابہ کا معمول بھی تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ الثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سماع اموات، سماع الانبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے سماع الاموات الآخرین، باقی مردوں کا سننا، اس میں ہمارے اکابرین کے 3 گروپ ہیں، سب ہمارے اکابر ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کہنا یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اصل چیز نفی سماع ہے، نفی سماع ہے، اور اگر یہ ہے کہ سننے والے واقعات بھی ہیں لیکن اصل چیز نفی سماع ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے، جیسے حضرت جی نے، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نقل کیا کہ لعلھا رجعت عن قولھا، شاید اماں جی نے رجوع کیے اس سے۔ بہرحال ایک مسلک حضرت قتادہ کا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعض لوگ امام ابو حنیفہ کو غرائب الفتاوی کے حوالے سے بھی شامل کرتے ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہے۔ ان حضرات کا مذہب یہ کہ اصل چیز نفس السماع ہے، نفی سماع ہے، لیکن استثنائیت اس بارے میں ہے، استثنائیت کا وہ انکار نہیں کرتے، بہت سے حدیثوں میں واقعات ہے، یہ ایک مذہب۔ دوسرا مسلک ہے حضرت ابن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، ائمہ مجتہدین 4 اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند 90%، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سماع ہے، الاموات یسمعون، مردے سنتے، سمجھے؟ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انکار کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ عملنگو لم یذهب احد الى انکارہ، کوئی اس کے انکار کی طرف نہیں گیا، اکثریت یہی ہے۔ کیا عرض کیا؟ ابن عمر، عمر الخطاب، عبداللہ بن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، ائمہ مجتہدین اور اکابرین علماء دیوبند 90%، یہ حضرات فرماتے کہ مردے سنتے ہیں۔ تیسرا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی جو ہمارے روح المعانی کے مصنف حنفی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے وہ من محققی متأخر الحنفیت، حنفیہ کے متأخرین کا بہت بڑا محقق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل نفی سماع ہے، سمجھے؟ اور اجمالی طور پر سماع بمشیت الہی سماع اموات ثابت ہے، لیکن کلی طور پر سماع نہیں ہے، اصل چیز نفی سماع ہے۔ یہ 3 مذہب ہو گئے، آیا مسئلہ میں؟ حضرت قتادہ، حضرت عائشہ یہ فرماتے کہ نفی سماع ہے لیکن استثنائیات ہے، اور دوسرا ابن عمر اور ابن مسعود، ابو طلحہ اور ائمہ مجتہدین اور اکابرین علماء دیوبند اہل سنت اکثر اسی کے قائل ہے۔ لم یذهب احد الى انکارہ، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حضرات فرماتے کہ مردے سنتے۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ اجمالی طور پر سماع موتا کا ثبوت ہے بمشیت الہی، علامہ انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، علامہ آلوسی روح المعانی والا، لیکن کہتے کہ سماع کلی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ جی، لیکن 2 مذہب ان کو بنایا جاتا ہے کہ کچھ سماع موتا کے قائل ہیں اور کچھ سماع موتا کے قائل نہیں۔ جو حضرات سماع موتا کے قائل ہیں آپ پڑھیں گے، جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کو اٹھا کر کے بدر میں جب کھڈوں میں پھینکا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا،
اللہ نے جو تمہاری رسوائی کا تم سے وعدہ کیا تھا جہنم کا، تم نے سچ پایا نہیں پایا، اور ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا، ایک تو یہ کہ بدر والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کیا ان سے ایسے اجساد سے کلام کر رہے کہ لا ارواح لہم، ان کے روح نہیں ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے زیادہ سن نہیں سکتے، یہ بھی سنتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ روایت آ گئی انہ لا یسمع قرأن علیہم، دو۔ تیسرا آپ جا کر کے قبر میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر، یہ سلام کرنا، یہ بھی تبھی تو سنتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ روایت سماع موتا کی، اور جو حضرات سماع موتا کی نفی کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہے انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، مردے سنتے نہیں ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، تو بہرے کو سنا نہیں سکتا اور بہرا سنتا نہیں ہے۔ تو مردے کو سنا نہیں سکتا، مردہ سنتا نہیں، اور تو بہرے کو سنا نہیں سکتا اور بہرا سنتا نہیں۔ اور کہتے ہیں اگر مردے کو سنا نہیں سکتا لیکن مردہ سنتا ہے، تو نہیں سنا سکتا لیکن تو کہہ دو بہرے کو سنا نہیں سکتا لیکن بہرا سنتا ہے، تو بہرا کس چیز کا؟ پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے، خیال کر لینا، المیت یسمع، دوسرا گروپ کہتے ہیں المیت لا یسمع، موضوع ہے المیت اور محمول خبر اس کے لیے یسمع، اور آپ نے کہا انک لا تسمع الموتا، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہاں لا تسمع الموتا محمول تسمع ہو، سماع کی نفی نہیں، اسماع کی نفی ہے۔ اگر آپ پڑھ چکے، یہ علم و صیغہ کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے محروم کر دیا تو کیا کہیں؟ یہ کہتے ہیں اسماع متابع عنہ ہے، سماع متابع ہے، اسماع فعل ہے اور سماع انفعال ہے، سمجھے؟ قانون عام طور پر بیان یہ کرتے ہیں کہ متابع عنہ کی نفی سے متابع کی نفی، یعنی مطبوع کی نفی سے تابع کی نفی، یا فعل کی نفی سے انفعال کی نفی، لیکن علامہ تفتازنی کہتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، سماع کی نفی سے اسماع کی نفی نہیں۔ جھگڑا ہمارا المیت یسمع ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں المیت لا یسمع، سماع میں جھگڑا ہے، اور اس بات دلیل ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کس کی؟ اسماع کی، نفی آپ اسماع کی کر رہے ہیں، موضوع اور معمول ایک ہی نہیں ہے، جھگڑا کس چیز میں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے مردے نہیں سنتے تو کافر بھی نہیں سنتے، کافر مشبہ ہے، مردہ مشبہ بھی ہے، جیسے مردے نہیں سنتے تو کافر بھی نہیں سنتے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مشبہ میں سماع ہے لیکن سماع نافع نہیں ہے، اسی طرح مشبہ بھی میں بھی سماع ہے لیکن سماع نافع نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مشبہ اللہ آپ کا بھلا کافر ہے، وہ تو سماع تو ان میں ہے، میں تقریر کرتا ہوں میری تقریر کو سنتا ہے لیکن یہ تقریر اس کے لیے نافع نہیں ہے، سماع مقید کی نفی نہیں ہے، سماع نافع کی نفی ہے، قید کی نفی ہے۔ تو اسی طرح جو مشبہ بھی ہے مردہ، اس میں بھی سماع کی نفی نہیں ہوگی، سماع نافع کی نفی ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ وجہ شبہ تو ایک ہونی چاہیے۔ تشبیہ کے ارکان جو ہے تین چیزیں ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ۔ زید کل اسد، زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ شجاعت ہے۔ تو یہاں بتا دو کفار مشبہ ہے اور وہ مشبہ بھی ہے، مردے مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ نفع ہے۔ نفس سماع نہیں ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، نفع کی نفی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ اسی تک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسئلہ ہمارے اکابرین کی دونوں قسم کے فتویٰ ملتے ہیں، جہاں دیکھو موحد حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ٹھیک حضرات ہیں، قبروں پر جا کر کے شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، ان سے کہہ دو کہ مردے سنتے ہیں۔ جہاں دیوبندی ہو، اہل سنت والجماعت ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، موحد ہو، دیوبند اللہ آپ کا بھلا کہ مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، ان سے کہو جاؤ سلام پیش کرو، سنت طریقے سے مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پتہ ہے آپ کو کہ بدعتی ہے، اور بدعتی جا کر کے وہ کہتا ہے کہ جب پیر ہمارا سنتا ہے تو ہماری بگڑی بنا دے گا، جا کر کے شرک کرے گا، اپنی مدد مانگے گا، اس سے حاجت روائی کرے، حاجت روا اس کو سمجھتا ہے، تو پھر ان کو کہہ دو کہ مردے نہیں سنتے، اجازت ہے آپ کو، مفتی کو اجازت ہے۔ ایک آدمی آ گیا کہ یا رسول اللہ بیماری میں
اس میں روزے کے دوران بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ لے لے، دبا کر کے لے لے۔ دوسرا آ گیا، اچھا وہ بوڑھا تھا، اور دوسرا تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا کہ یا رسول اللہ روزے کے دوران بیوی سے بوسہ لے سکتا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ جوان تھا۔ ہمارے اکابرین نے دونوں قسم کے فتویٰ اس بنیاد پر دیے۔ یہ مسائل یہ دیوبندیت کی بنیاد اور عدم دیوبندیت کی بنیاد نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہزاروں صفحات اس میں نے پڑھا ہے، لیکن اپنی زندگی ہم نے برباد کی۔ یہ میں نے نفس سے آپ کی جو عقل ہے نا، اس حد تک میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے اکابرین اکثر قائل ہیں، اور جو حضرت اقدس مولانا لیکن سماع انبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں۔ باقی حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ منور شاہ کشمیری کی شاگرد ہے۔ اپنی عاقبت کیوں تباہ کرتے ہو؟ کچھ لوگ جو ہے نا حضرت مولانا امام اہل سنت سرفراز کے ذریعے سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی کی شاگرد ہے، شیخ القرآن غلام اللہ علامہ منور شاہ کشمیری کی شاگرد ہے۔ میرے تیرے جیسے کروڑوں ہو جائے، سمجھے، سرفراز خان کی جوتیوں پہ بھی قربان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی بھی جوتیوں پہ قربان۔ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ان میں فیصلہ کریں۔ نفس مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اما عائشہ قتادہ انکار کرتے ہیں، لیکن استثنائیت کے وہ بھی قائل ہیں، اور حضرت عمر، ابن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، اکابر علماء دیوبند، ائمہ مجتہدین، اکثر امت اس کے قائل ہیں، سمجھے۔ لیکن ہمارے ہی اکابرین میں نے عرض کیا کہ جزوی طور سما کے قائل علامہ منور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، اور علامہ منور شاہ کشمیری کی عبارت ہے وَالضَّابِطَةُ عَدَمُ السَّمَاءِ لَكِنَّ الْمُسْتَثْنَيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ۔ مسئلہ دلائل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو دلائل میں نے بتا دیا، آپ کو میں نے بتایا۔ میرے پاس ایسے گر ہے کہ خدا کی قسم کسی کو بتاتا نہیں، بس یہ ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ قائل ہی دونوں ادھر ادھر مار رہے۔ اکابرین کا وارث اکابرین علماء دیوبند کے یہ نہیں ہے، اکابرین دیوبند کا وارث بننا ان کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اکابرین ہمارے قائل ہے، اور انہی اکابرین میں کچھ عدم سماع کے بھی قائل ہے، لیکن کلی طور پر نفی اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی سماع کلی نہیں ہے، جزوی ہے، جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو گیا۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ اور اگر اس کو آسان سمجھو، اس مسئلے کو آسان سمجھو، تو عطا اللہ شاہ بخاری کے الفاظ آپ کو سمجھاؤں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک گروپ ہے کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے سنتا ہے، وہ بریلوی ہے۔ بولو، ایک گروپ ہے ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر ٹائم پہ سنتا ہے، یہ کون ہے؟ بریلوی۔ دوسرا، ان کا کوئی مردہ کسی سے کبھی بھی کسی ٹائم پہ کوئی بات نہیں سنتا، یہ غیر مقلدین ہے۔ کوئی مردہ کسی سے کوئی بات کسی ٹائم پہ کبھی سن نہیں سکتا، یہ کون ہے؟ غیر مقلد۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں، اللہ سنا دے، یہ دیوبندی ہے۔ شاہ صاحب خطیب تھا، لیکن مسئلے میں کمال کر دیا اس نے، تعبیر اس سے اچھی تعبیر اس مسئلے کی نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نالائق کو نحمیر پڑھانا آپ کو نہ آ جائے، ہدایت النبی آپ کو نہ آ جائے، کافی آپ کو نہ آ جائے، شرح جامی آپ کو نہ آ جائے، قرآن کی ترکیب آپ کو نہ آ جائے، پرلے درجے کے خنزیر آپ ہوں، تو پھر آپ مناظر اسلام بن جائیں۔ پھر کیا بنے؟ اردو کی ایک دو کتابیں رٹا لگائیں کہ مسئلے کی اصل حقیقت بھی آپ کو معلوم نہ ہو، آپ بہترین مناظر اسلام بن سکتے ہیں۔ سمجھ رہی میں؟ ابھی کے مناظرین کا حال یہی ہے، ابھی کے مناظرین کا حال یہ، یعنی افسوس کی بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ کی قسم کھلے دل سے اگر بیٹھ جائیں، قاری طیب نے بھی فیصلہ کیا، دیگر اکابرین نے فیصلہ کیا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے بھی اس سے وہ کیا، دستخط کیا، دیگر حضرات نے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کی قسم صرف ضد ہے، اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، حیات انبیاء کے مسائل میں، سمع موتا کے مسئلے میں آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ضد ہے، ہر ایک آدمی مناظر اسلام بنا ہوا ہے، سمجھے۔